حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو تلقین کی، ان کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقات دیا کرو، رب کی بارگاہ میں خرچ کیا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انفاق کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، بانٹنا شروع کر دیا۔ جب بانٹنا شروع کیا، کفار نے دیکھا، مشرکین نے جب دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مذاق یہ اڑایا کہ یہ صحابہ کرام، یہ مسلمان ریاکاری کر رہے ہیں، یہ دکھلاوا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے کفار، اے مشرکین، اگر تم لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاؤ گے اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب خالق کائنات تمہارا مذاق اڑائے گا اور تمہیں جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ یعنی اتنی سخت سزا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے چند چیزیں میں آگے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بے شک یہ آیت کریمہ کفار کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کفار میں سے جو بندہ کسی مسلمان کا مذاق اڑائے گا تو خالق کائنات اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی انسان مسلمان ہو کر کسی مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کے نام کو بگاڑتا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو حاضرین محترم ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ اس بندے کا شمار بھی اس صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات اس پر بھی جہنم کی آگ کو لازم فرما سکتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کسی انسان کو پکارنا چاہیں تو پہلے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی ذات میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جب وہ کشتی کو بنا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کشتی کو انہوں نے پہلے ہی بنا لیا تھا سیلاب آنے سے پہلے، تو جب وہ اس کو تشکیل دے رہے تھے، کشتی کو بنا رہے تھے، تو جب کوئی بھی سردار ان کے پاس سے گزرتا، آپ کشتی بنا رہے ہیں، آج کل بھی سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو لوگوں کی نگاہ میں کوئی عجیب ہو تو دوسرے بندے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ وہاں پر بھی اڑاتے ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کشتی کو بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لہذا وہ جانتے تھے کہ کچھ وقت کے بعد اللہ رب العزت سیلاب کی شکل میں ان پر عذاب طاری فرمائے گا، اور جو بندے اس کشتی پر سوار ہو جائیں گے خالق کائنات ان کو بچا لے گا۔ یہ نبی کی بصیرت تھی، نبی کی بصیرت تھی۔ اللہ رب العزت نبی کو یہ آنکھ عطا کرتا ہے کہ نبی آنے والے مستقبل کی خبروں کو بھی جانتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی فلاں چیز کو نہیں جانتا، نبی فلاں چیز کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو نبی کا لغوی معنی ہے، نبی کا معنی یہ ہوتا ہے جو غیب کی خبروں کو جاننے والا ہو۔ جو غیب کو جانتا ہے اسی کو نبی کہتے ہیں، جو غیب کو نہیں جانتا اس کو نبی نہیں کہتے۔ تو آج ہمیں اپنے عقیدے کو بھی پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا عقیدہ انبیاء کرام کے متعلق یہ بنانا چاہیے کہ خالق کائنات جب کسی شخص کو چن لیتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، تو خالق کائنات اس نبی کو پھر سارا علم بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو علم بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تو نبی ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اگر جو خالق کائنات کا کوئی ولی ہے جس نے سچے دل سے رب کائنات کی بارگاہ میں عبادات کر کے، مجاہدات کر کے، ریاضات کر کے، چلہ کشی کر کے مقام ولایت کو پایا ہے، اس پر فائز ہو گیا ہے، خالق کائنات تو اس ولی پر بھی تمام دروازے غیب کے کھول دیتا ہے۔ ولی بھی مستقبل کو جانتا ہے۔ اب میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن جب آپ کشتی کو تشکیل دے رہے تھے تو دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا چاہا اور مذاق اڑایا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ جب سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا کیا کرتے؟ تمسخر کرتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ایک وقت آئے گا کہ اے لوگو، اے سردارو، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ان کے زمانے میں پھر سیلاب آیا تو تمام سردار تھے، جو تمام کفار تھے، مشرکین تھے، وہ سیلاب میں بہہ گئے، لیکن جو لوگ کشتی پر سوار ہو گئے خالق کائنات ان کو پھر کیا کیا؟ ان کو بچا لیا۔ اسی طرح دوستان زیوکار مذاق کے متعلق اور بھی ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن ایک دو روایت اور آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے پاس کچھ قریش کے جوان حاضر ہوئے اور وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے دریافت کیا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، وہ شخص ایک خیمے کے کیل کے اوپر گرا ہے، خیمے کے ساتھ جو کیل لگائے ہوتے ہیں نا، ان پر گرا ہے، اور قریب تھا کہ گرنے سے ان کی گردن ٹوٹ جاتی یا ان کی آنکھ ضائع ہو جاتی۔ تو ہم نے جب ان کو گرتا ہوا دیکھا ہے تو ہم پھر ہنسنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس ارشاد کو ہمیں بھی سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج مسلمان بھی مختلف قسم کی تکالیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے مسلمان کو، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ کیوں پریشان نہ ہوا کریں؟ اب اس قول کو سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اے قریش کے جوانوں سنو، تم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ اس مسلمان کو فقط ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے حق میں نیکیاں لکھ دے۔ یعنی انسان کو کانٹا چبھتا ہے تو ادھر خالق کائنات اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جی فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو فالج کا اٹیک ہو جائے، یا اسی طرح کوئی جگر کی کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، تو خدا را ہمیں خدا کی ذات کے بارے میں یہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ میرا فلاں دوست تو تندرست ہے، فلاں بندے کو تو نے نوازا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آج مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں چیز ہے، فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، میں صحیح طرح سے چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، یہ جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، خالق کائنات اس بیماری کے ذریعے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اس دنیا کے اندر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، خالق کائنات اس کی آخرت کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جس نے دنیا کے اندر عیاشی کر لی، مال و دولت بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہے، صحت بھی اچھی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر نعمت عطا کی ہوئی ہے، زندگی کے اندر وہ حشاش بشاش زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان ساری چیزوں کا حساب اس بندے کو آخرت میں جا کر دینا پڑے گا۔ لیکن جو بندہ اس دنیا کے اندر ہی ان تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، ادھر اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات فرشتوں کو فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے نے میری خاطر دنیا کے اندر تکالیف برداشت کی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، لہذا آج جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، آخر میں یہی آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہم میں سے کسی بندے کو بھی اللہ رب العزت نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہم کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑائیں۔ مذاق کسی حوالے سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ ہماری سوسائٹی ہے نا، اور بالخصوص ہمارا جو ایشیا کا خطہ ہے، انڈو پاک کا،
یہاں پر بیماری تھوڑی سی زیادہ ہے. جس کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے وہ شخص کیا کرتا ہے, اپنے سے غریب شخص کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. گاڑی اچھی مل گئی, بنگلہ اچھا بنا لیا, کپڑے اچھے پہننا شروع کر دیے, تو دوسرے لوگوں کو کیا کرتا ہے, مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی کو صحت عطا کی ہے, تو آج کسی وجہ سے کسی کی ٹانگ چلی گئی, وہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتا, ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی جی, تو ہم اس کو طرح طرح کے القابات دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آگے چل کر یہ برے القابات کی بھی میں بات کروں گا کہ اس پر بھی اللہ رب العزت نے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں. تو صحت عطا کی ہے رب کائنات اللہ رب العزت نے, تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جائے کہ ہم دوسرے بندوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. لیکن یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذاق نہ اڑائیں, لیکن اگر اگلا بندہ تھوڑی سی اجازت دیتا ہے آپ کو تو اس کے ساتھ آپ مذاق کر سکتے ہیں. مذاق سمجھتے ہیں نا آپ, ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مذاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ مذاق ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کو بیان کیا جائے, جب اس کے سامنے اس کی برائی کو بیان کیا جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا, اس کا یہ مذاق اڑانا کہلائے گا. تمسخر کیا جائے, اس پر تانا کشی کی جائے گی, تمام چیزیں جو ہیں یہ مذاق کی صف میں شامل ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ مستحب عمل بھی ہے. ائمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا بہت مذاق کر سکتے ہیں, مذاق نہیں کر سکتے, مذاق کر سکتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی مذاق فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھی خاتون ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی. وہ عرض کرتی ہے, پریشان ہو گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ بوڑھی خاتون قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو, نیک صورت و نماز بھی پڑھے, اچھے اعمال کرے, پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, بوڑھی خواتین جنت میں جا کر جوان ہو جائیں گی. تو دیکھیں یہ اس طرح کے مزاح جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, لہذا مجھے سواری عطا کر دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. کس پر سوار کریں گے؟ اونٹنی کے بچے پر ہم تمہیں سوار کریں گے. وہ عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو کس نے جنم دیا ہے؟ اونٹنی نے تو جنم دیا ہے. اونٹ کس کا بچہ ہے؟ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے نا. تو اس طرح کے مزاح جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. لہذا کسی انسان کا بھی ہمیں مذاق اڑانے کی رب کائنات نے اجازت نہیں دی, نہ رب اجازت دیتا ہے, نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے, نہ قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. لہذا ہم جب بھی اپنے کسی بھائی کے ساتھ ملیں تو خدا را اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں. یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے کہ سوسائٹی کے اندر محبتوں کو بانٹیے. سوسائٹی کے اندر نفرتیں بہت پھیل چکی ہیں. آج ہر شخص دوسرے سے نفرت کر رہا ہے, دوسرے کے بارے میں بغض رکھ رہا ہے, دوسرے کے بارے میں حسد کر رہا ہے, بھائی کے خلاف ہے, رشتہ دار آپس میں ان کی نہیں لگتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. خدا را ہمیں آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت والا